آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، لوگ کشا کشا کھینچ کھینچ کر چلے آئیں گے میرے گھر کی طرف، بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ پر حج کے لیے، عمرہ کے لیے ساری دنیا سے لوگ میرے بندے حاضر ہوں گے۔ دیکھیے لندن اور پیرس کی جو ہے ٹور میں جتنا مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، اس سے زیادہ مکہ اور مدینہ منورہ کے سفر میں ایک انسان کو مزہ آتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نہ شملہ کے آس پاس، نہ گوا کے آس پاس، نہ شملہ کے آس پاس، نہ گوا کے آس پاس، ملتا ہے چین گنبد خضرا کے آس پاس۔ جو حقیقی چین مدینہ منورہ گنبد خضرا کو دیکھ کر ملتا ہے، وہ حقیقی چین اور سکون انسان ساری دنیا میں چلا جائے اس کو وہ سکون نہیں مل سکتا۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں، ہم بہت خوش نصیب ہیں جو دولت اللہ نے مغل سلطنت کو نہیں دی تھی، مغل سلطنت کے بادشاہوں کو اللہ نے یہ دولت نہیں دی، وہ مکہ مدینہ نہیں جا سکے ہندوستان سے۔ جو دولت اللہ نے مغل سلطنت کو، ان بادشاہوں کو نہیں دی، وہ دولت اللہ نے آج مجھے اور آپ کو نصیب کی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں تھوڑا اس کا احساس ہونا چاہیے، وہ کیفیت ہونی چاہیے، ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، رب نے بلایا ہے، اس کے بلاوے پر ہم جا رہے ہیں۔ جب بڑا کوئی بلاتا ہے کچھ دینے کے لیے بلاتا ہے، جب بڑا کوئی بلاتا ہے تو کچھ دینے کے لیے بلاتا ہے۔ رب نے بلایا ہے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے بلایا۔ میرے بندو آؤ، میرے گھر پر آؤ، میرے گھر کا طواف کرو، اس کے چکر لگاؤ، میرے بندو میں تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کیا دینے کے لیے بلایا رب نے؟ معافی دینے کے لیے بلایا ہے۔ اور آئندہ کا عزم ارادہ لے کر جائیں کہ عمرہ کے بعد انشاءاللہ عمرہ کے پہلے زندگی اور عمرہ کے بعد کی زندگی دونوں میں بین فرق ہونا چاہیے۔ عمرہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے، جماعت کی نماز کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، کبھی جو ہے صدقہ خیرات کیا کبھی نہیں کیا، یہ ساری چیزیں، لیکن عمرہ میں جانے کے آنے کے بعد بین فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں جب ہماری پہلی نظر اللہ کے گھر پر پڑے گی اس وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھنا ہے پہلی نظر پر کعبۃ اللہ پر، اور پھر دعا مانگنی ہے اللہ میری زندگی کی ساری جائز دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور اللہ والے بزرگان دین فرماتے ہیں ایک خاص دعا اللہ کے گھر کو دیکھ کر مانگنی ہے۔ کیا دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ جس طرح آپ نے دنیا میں اپنا گھر بتلایا، مجھے میری آنکھوں کو کل قیامت میں مرنے کے بعد کی زندگی میں اے اللہ تو اپنے دیدار سے مجھے محروم مت کرنا۔ یہ دعا خاص کرنی ہے۔ اے اللہ جن آنکھوں کو تو نے اپنا گھر بتلایا، اب ان آنکھوں کو اے اللہ کبھی گناہ کا موقع مت دینا۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، بچیں گے ہم اپنے آپ سے۔ نظروں کی حفاظت کرنی ہے، خصوصاً احرام کی حالت میں اجنبی پر نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ پاک ان کیفیتوں کے ساتھ ہمیں عمرہ کی دولت سے مالامال فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے عمرہ کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زیارت حرمین شریفین کو، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ بار بار حقیقت کے ساتھ، وہ کیفیت نورانیت کے ساتھ، اللہ تعالی عظمتوں کے ساتھ ہمیں بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت حاضری نصیب ہو، ہماری نسلوں کو، اولادوں کو بھی نصیب ہو۔ بلکہ ہم تو ایک دعا کریں پیارے نبی کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو اللہ یہ دولت نصیب ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تلبیہ ایک بار پڑھا ہے اور 2 بار تلبیہ پڑھ لیجیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بس ترجمہ سن لیجئے. احرام کی پابندی اب ہم پر لگ گئی. نیت کر لی عمرہ کی اور تلبیہ پڑھ لیا. اب احرام کی پابندی ہم پر عائد ہو گئی. کیا پابندیاں؟ خاص پابندیاں. ایک تو خوشبو کو استعمال نہیں کر سکتے, خوشبو لگا نہیں سکتے, خوشبو والی چیز وکس بام یہ ساری چیزیں ہیں نہیں یوز کر سکتے. اور جو ہے اسی طرح یہ ساری احرام کی پابندی آپ کو بتائی گئی ہوگی جو احرام کی پابندی ہے. بس احرام حالت احرام میں سب سے افضل ذکر اب جو ہے لبیک ہے, تلبیہ ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور تلبیہ اسی لیے ہے کہ انسان کو یہ احساس رہے, یہ بات یاد رہے کہ میں احرام کی حالت میں ہوں. بولو میں احرام کی حالت میں ہوں, اس لیے لبیک پڑھتے رہتے ہیں. ہر پوزیشن کو چینج کرتے وقت بیٹھے تھے کھڑے ہوئے پھر لبیک پڑھی, کھڑے تھے بیٹھ گئے پھر لبیک پڑھی. جب بھی پڑھیں گے کم سے کم 3 بار پڑھیں گے. جب بھی پڑھیں گے لبیک جب بھی پڑھیں گے کم سے کم بولو 3 بار ضرور پڑھیں. بس اس کا ترجمہ سن لیجئے, ورنہ پھر آپ گھبرائیں گے کہ مولانا معلوم نہیں کہاں سے آئے ہیں اور یہ کھڑے ہو گئے ہیں. آپ پھر گھبرا جائیں گے کہ مولانا ہماری چھٹی نہیں کریں گے. میں انشاءاللہ آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا. بس لبیک کا ترجمہ سن لیجئے. لبیک اللہ